آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ مدعا پیش آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر الیکشن ٹریبیونل جو ہے جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس الیکشن ٹریبیونل کو، جو آج جو تھا NA-48 اور 46 کے اندر جو مبینہ الیجڈلی جو داندلی کے خلاف اپیلیں ہیں اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے NA-48 کے فارم 47، 46، 45 کی تصدیق شدہ کاپیاں عدالت میں جمع کروا دی۔ جیتے ہوئے لیگی امیدوار راجہ خرم نواز نے تاحال تصدیق شدہ فارم نہیں جمع کروائے۔ الیکشن ٹریبیونل جج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے فرمایا NA-48 سے جیتے والے لیگی رہنما جو ہے راجہ خرم نواز کے وکیل عدالت میں پیش، ہمیں تصدیق شدہ فارمز ہی نہیں ملے، یہ راجہ خرم صاحب کے وکیل نے بتایا۔ اس کے اوپر جو ہے جج صاحب نے یہ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن جیتنے والے کو تو ساری چیزیں مصدقہ مہیا کرتا ہے، فارم 45 سمیت تمام فارمز جو ہے تصدیق شدہ جمع کروائے جائیں۔ یہ جج صاحب نے فرمایا ساتھ میں تمام لوگ بیان حلفی بھی جمع کروائیں گے، ہر امیدوار کو آخری موقع دیں گے، پھر بھی جو نہیں آئے گا یک طرفہ کارروائی ہوگی۔ جج صاحب نے یہ وارن کیا۔ جیتے لیگی رہنما راجہ خرم نواز کو 15,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ ریٹرننگ افسر NA-48 کو بھی 15,000 جرمانہ کیا گیا کیونکہ وہ آ نہیں رہے۔ جیتنے والے انجم عقیل صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کون ہے یہ پوچھا گیا۔ ان کے سینئر وکیل جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے، ان کے معاون وکیل نے عدالت کو انفارم کیا۔ دیکھیں یہ کیا طریقہ کا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ اہم معاملہ ہے، 2 بار آرڈر کر چکے ہیں الیکشن ٹریبیونل جج کے ریمارکس، جو پارٹی التوا لے گی اس کے خلاف کارروائی ہوگی، رکنیت بھی معطل کی جا سکتی ہے۔ جیتنے والے امیدوار اگر مصدقہ نقول بیان حلفی کے ساتھ جمع نہ کراتا تو رکنیت معطل ہوگی، یہ انہوں نے بتا دیا الیکشن ٹریبیونل کے جج صاحب نے۔ آخری موقع دیتا ہوں، اگلی بار جواب جمع نہیں ہوا تو فائنل آرڈر کر دیں گے۔ NA-48 میں مبینہ داندلی کے خلاف اپیل سماعت اب 6 جون کو ہوگی۔ حسین چودھری صاحب ہمارے نمائندے آج وہاں پہ موجود تھے۔ اب جیتنے والے بندے کو مصدقہ فارم 45 نہیں ملا، دس وٹ وہاں پہ جو بھی ہمارے سامنے آیا، تو وہ پھر جیت کیسے گیا؟ خاور صاحب یہ تقریباً آج تیسری سماعت تھی اور 1 مہینہ تقریباً ہو گیا اس کیس کو، اور یہ 3 حلقے ہیں، حلقہ 46، 47 اور 48۔ گزشتہ روز NA-47 کا کیس ہوا تھا، اس میں بھی جو لیگی امیدوار جو جیتے تھے ڈاکٹر طارق فضل چودھری، ان کا بھی ابھی تک نہ جواب آیا ہے، نہ ان کے فارم 45 جمع ہوئے، نہ ریکارڈ جمع ہوا ہے۔ ان کو بھی عدالت نے آخری موقع دیا ہے، جو الیکشن ٹریبیونل ہے 5 جون ان کو موقع دیا ہے کہ وہ جمع کروائیں، ورنہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آخری موقع ہے، ہم آرڈر کر دیں گے، کیونکہ تقریباً یہ 3 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ آج جو ہے وہ حلقہ 46 اور حلقہ 48 کا کیس تھا۔ NA-48 کی بات کریں تو جو علی بخاری ہیں PTI کے، وہ انہوں نے چونکہ اپیل دائر کی ہوئی ہے۔ آج جو ان کے مد مقابل جو جیتے ہیں راجہ خرم، ان کے وکیل پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ریکارڈ تو لے آئیں لیکن ہمارے پاس مصدقہ کاپیاں نہیں ہیں۔ وہ پھر جو جج صاحب تھے جو الیکشن ٹریبیونل کے جسٹس طارق جہانگیری، انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو ہونی چاہیے، یہ تو چلے ہار گئے، یہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس فارم 45 بھی ہیں لیکن ہمیں وہ بھی صحیح طرح نہیں ملے، اور جو ملے وہ ہمارے پاس مصدقہ ہیں، تو آپ کے پاس تو تینوں چیزیں ہونی چاہیے، فارم 45، 6 اور 7 تینوں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان کو جرمانہ کیا ہے 15,000۔ ساتھ ہی جو ٹریبیونل تھا انہوں نے کہا کہ RO جو ہے وہ کہاں ہے، RO بھی غائب تھے، وہ آج پھر غائب تھے، پچھلی دفعہ RO ہوا ہے جو فارم 45 پہ سائن کر کے دے رہا ہے۔ جی۔ اچھا وہاں پہ یہ بھی آپ رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ کچھ فارم جو ہے دوسرے جو تیسرے نمبر پہ آنے والے ہیں ان کے آپس میں ٹیلی ہوئے، وہ ہوا یہ کہ جو RO تھے وہ بھی نہیں تھے، تو ان کو بھی جرمانہ کیا اور ان کو کہا کہ آخری موقع دے رہے ہیں، آئندہ آپ پیش ہوں ورنہ ہم جو ہے وہ اس کو آرڈر کر دیں گے۔ اس میں پھر ہوا یہ کہ چونکہ فارم 48 جو حلقہ 48 ہے اس میں الیکشن کمیشن نے بھی اپنے فارم جمع کروا دیے تھے، اور جو ہارنے والے امیدوار تھے ان کے بھی آگے تھے، صرف جیتنے والے امیدوار جو راجہ خرم تھے ان کے نہیں تھے۔ پھر جو جج صاحب نے انہوں نے کہا کہ چلیں ہم اس کو ٹیلی کر لیں۔ اس میں بڑا ایک دلچسپ سین ہوا کہ جو 3 امیدوار تھے TLP کے، PTI کے اور مصطفیٰ نواز کھوکر، ان تینوں کے جو فارم تھے 45 وہ ٹیلی ہو گئے، جبکہ جو الیکشن کمیشن کا جو فارم تھا وہ الٹ تھا اس کے۔ مطلب مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ جو علی بخاری صاحب تھے ان کے ایک کسی پولنگ سٹیشن کا انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ یہاں آپ بتائیں کہ علی بخاری صاحب کے کتنے ووٹ، تو تینوں جو امیدوار تھے ان کے فارم 45 کے مطابق 313 ووٹ تھے علی بخاری کے، اور جو جیتنے والے تھے راجہ خرم ان کے 140 تھے، وہ میچ کر کے تینوں کے۔ پھر جج صاحب نے الیکشن کمیشن کا جو فارم 45 نکالا اسی پولنگ سٹیشن کا، تو وہاں پہ جو راجہ خرم ہیں ان کے 313 لکھے ہوئے تھے،
اور جو علی بخاری تھے ان کے 140 تھے. تو اس پہ علی بخاری نے کہا کہ یہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاس انگوٹھے بھی لگے ہوئے ہیں, سائن بھی ہے, اور یہاں پہ اولٹ ہو گیا. اچھا حسن, یہ ویسے جو جیتنے والا امیدوار ہے وہ سب سے پہلے تو اس کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ یہ لوگ بھاگتے پھریں. حسن کی کرے نہیں, حسن کرتا ہے جی. اچھا حسن کرتا ہے. تو یہ آپ کیوں نہیں ان کو سمجھاتا ہے؟ ان کو پہلے سب سے پہلے جا کے یہ ماننے چاہیے یہ فارم ہے, فارم 45 ایسی ہم نے جیتا ہے الیکشن, وہ مار سارے نا. ہاں تو کیوں نہیں دیتے چنے چھولے وغیرہ فیصل باڈا صاحب کے دوستوں نے سارے. نہیں وہ تو فیصل باڈا صاحب تو فیصل باڈا صاحب نے کہا وہ سارے وہ کھا لیں گے. دیکھیں عدالت مانگ رہی ہے, سنجیدہ بات یہ ہے کہ اب دیکھیں ان کے فرانسک آڈٹ بھی ہونا ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ بھی دھاندلی کے نتیجے میں منتخب ہوا ہے اور وہ منتخب نہیں ہوا, جس کو ایکچوئل لوگوں نے ووٹ دیا ہے اسی کو ہی رکن قومی اسمبلی ہونا چاہیے. بٹ ایک بات یاد رکھیے گا, ایک تو رجا خرم نواز صاحب پرانے پی ٹی آئی ہیں, انہوں نے سیاست کا آغاز ہی پاکستان تحریک انصاف سے کیا اور یہ اسلام آباد سے رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے دور میں ان کو قائمہ کمیٹی برائے داخلہ امور کا چیئرمین بھی بنایا تھا بانی چیئرمین تحریک انصاف نے. ان کی بڑی گڈ بکس میں کیا کریں, میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا بانی چیئرمین کو کہ راجہ خرم نواز میں بڑا کرنٹ ہے, یہ الفاظ کہتے تھے یہ بانی چیئرمین صاحب.